ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلى أوليائهم ليجادلوكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے میں تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، صرف بس چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ جلسے کی جان جو ہے وہ ہے سماعت، یعنی سننا۔ کیا ہے جلسے کی جان؟ صرف کہنا کمال نہیں ہے، کہنے سے پہلے سننے والا بننا کمال ہے۔ صرف کہنا کمال نہیں ہے، کہنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سننے والا بننا کمال ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے شور و غل ہے یہ ختم کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پھر کوئی اگر آپ کے سامنے آ جائے وہ کچھ کہہ بھی سکتا ہے اور آپ سن بھی سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے، نہیں بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میں اعلیٰ حضرت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، اور اس دور کے مطابق وہ اشعار ہیں، بس ایک دو شعر میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ سب کہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی، خاک کہتے ہیں مٹی، کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں نا۔ تو انسان اپنے آپ کو مٹی ہی سمجھنا چاہیے، مٹی ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم خاک ہیں اور خاک، جو دنیا میں سب طرح کی وبائی بیماریاں جو پھیل چکی ہیں، جیسے ابھی مفتی تاج الدین صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے ظاہری اور باطنی طہارت کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باطنی خرابی جو سب سے بڑی آج کے دور میں لاتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، میرا ہی نام نہ ہونا چاہیے، یہ بڑا پن جو ہے نا، اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ تو میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے اس میں کیا گفتگو کروں، لیکن میں چند باتیں گزارش سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121 کا ایک جز بیچ والا جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے نا، آپ کو یہ پتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، معلم اس کو وجود میں لاتا ہے، اور سب سے بڑا معلم کون ہے؟ معلم کائنات کون ہے؟ سب کہنا معلم کائنات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کائنات ہے نا، معلم کائنات ہے، گویا کہ جو بھی معلم ہے، جو دین کی بات سکھاتا ہے، اسلام کے طور طریقے سکھاتا ہے، ان تمام معلموں کا سب سے بڑا معلم کون ہے؟ جس کے لیے قرآن کریم نے واضح فرما دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اسی کو میں نے اسٹیج پہ چڑھتے ہوئے ہی میں نے اس کا انتخاب کر لیا کہ میں اس پہ چند باتیں عرض کروں گا۔ اساتذہ اور معلمین جو ہے، ان کی قدر کرنا کتنا ضروری ہمارے لیے ہے، کتنا ضروری ہے، اور ان کی قدر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ان کی قدر ہم اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ شیطان بہکاوے میں لاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا شاگرد کو استاد سے بحث کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ آج کا جو نیا دور ہے نا، نیا سسٹم جو ہے، آج تو علماء نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں اسکالر۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑی ہنسی آتی ہے، اور علماء اور مشائخ اسلام جلوگر ہے، ان کی وضاحت سے عرض کرتا ہوں، آج ایک 10th پاس ہوتا ہے نا، 10th پاس، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھتا ہے، 10th پاس ہوتا ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتا ہے، فیس بک پہ لکھتا ہے فلاں کر۔ سب سے بڑی بیماری جو اس کے اندر ہے وہ لکھنے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی فیس بک پہ، کبھی
کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی اور کہیں، کبھی اور کہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح فرما دیا کہ شیطان جو تمہیں بہکاتا ہے، جس کے لیے واضح حکم ہے، یہ آپ کا سبھی دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، خدا دشمن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دشمن ہے جو آپ کے ایمان کو بھی جانچتا ہے، اس کی چوری بھی کرتا ہے، جو بھی خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ رہتا ہے. مگر اتنا ہی نہیں، وہ بھی ایک اپنا سسٹم، ایک نظام چلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جس چیز کی آج کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے تہذیب و تمدن. اور یہ تہذیب و تمدن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب یہ ہماری وجود میں آ جاتی ہے تو تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. اب ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہیے، یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں. کس کو تعلیم دیتے ہیں؟ ایک اور راستے میں بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھا کریں. راستے میں ایک بات کیا، اور یہ تعلیم ہے، اور دوسری بات فرمایا کہ جب بیٹھیں گے تو پھر بیٹھنے کا حق ادا کریں. کیا فرمایا؟ اگر کہیں مجبور ہے آپ کو بیٹھنا بھی پڑے تو بیٹھنے کا حق ادا کریں. اول تو راستے میں بیٹھنی، نگاہوں کو صرف عورتوں کے مجمع میں نہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی بزرگ ہے، آپ کسی عظیم مجلس میں ہیں، وہاں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اب دیکھیے معلم کائنات علیہ السلام نے تعلیم فرما دی، صحابی رسول نے اسی طرح امت کو اس کی تعلیم دے دی. صحابی رسول نے امت کو اسی طرح تعلیم دے دی. استاد کا، معلم کا مرتبہ کیا ہے؟ معلم کا مرتبہ، رتبہ کتنا بڑا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ صحابہ کی بات ہے. میں آپ کو ایک بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں. بادشاہوں کے جانسے میں سب لوگ آ جاتے ہیں نا. بادشاہ کا نام سن کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون رشید. تاریخ میں بڑا نام ہے. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا بادشاہ کا؟ ہارون رشید نام تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. اس نے چاہا کہ بیٹے کو قرآن پڑھانا چاہیے. ذرا غور طلب بات ہے، بادشاہ چاہتا ہے میرا بیٹا قرآن پڑھنا چاہیے. بادشاہ چاہتا ہے، اسٹیج پہ جو حضرات ہیں ان کی توجہ چاہوں گا، بادشاہ چاہتا ہے میرا بیٹا قرآن. بیٹے تو ہمارے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، لیکن ہماری بیٹی بھی سائنس ہی پڑھنی چاہیے، آپ قرآن وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. بتاؤ کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیسے معاملہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن ہمارے گھروں میں نہیں؟ یہ اس دربار کا فیض ہے، جس فیض کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی آئے، آپ بھی آئے. اور یہ ان بزرگوں کا فیض ہے جن بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، قرآن اپنی زندگی میں لائے ہیں. تو بادشاہ نے کہا میں اب معلم کا راج کرتا ہوں. جب بچہ تیار ہو گیا تو ماسٹر بھی چاہیے نا، اب استاد بھی چاہیے نا. وقت کا سب سے بڑا فقیر جو تھا اس کے پاس گئے. اس کے پاس کوئی قاصد بھیجا، کہا کہ حضرت میرے بچے کو پڑھانے کے لیے آ جائے. کیا کہا؟ بڑا بادشاہ تو جلالی تھا لیکن استاد کا مرتبہ جانتا تھا. استاد کا بڑے مزے کی باتیں ہیں، ذرا غور سے سماعت کریں. بادشاہ بڑا تھا، جلالی بھی تھا، جذبے لیکن استاد کا مرتبہ بھی جانتا تھا. آج کل کے دور میں نا بچہ جب ایک استاد کے پاس قرآن پڑھ لیتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے، سب کچھ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو استاد تو سمجھتا ہی نہیں ہے. امام صاحب کے پیچھے ہم باتیں بہت کر دی تھی لیکن ٹائم کم ہے تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ متوجہ ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟
ہارون رشید بادشاہ نے استاد سے کہا، امام صاحب سے کہا، وقت کے فقیہ سے کہا میرا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، آپ باہر میں آئے۔ لیکن امام صاحب بھی امام تھا، وقت کا امام تھا، حدیث کا بھی امام تھا، قرآن پڑھانے والا بھی تھا، مفسر بھی تھا، محدث بھی تھا۔ فرمایا نہیں، آپ کا بچہ یہاں آ جائے گا، بچہ قرآن پڑھے گا۔ ہارون رشید نے سمجھ لیا، بات تو پتہ کی ہے، بات تو عمدہ ہے، سمجھ لیا، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اور ایک بات میری مان لیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اور ایک میری بات مان لیں۔ کہا کہ حضرت کیا فرمائیے؟ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے، بچے جہاں سب کے بچے پڑھتے ہیں نا ایک کلاس میں بیٹھ کر، تو آپ اس کلاس روم میں میرے بچے کو نہ پڑھائیے بلکہ الگ پڑھائیں۔ معلم نے کہا، امام صاحب نے کہا الگ نہیں پڑھا سکتا ہوں، میں انہی بچوں میں پڑھاؤں گا جہاں سب کو تعلیم دی جائے گی۔ ہارون رشید نے یہ بھی مان لیا، لیکن آگے جو بات میں کہنے والا ہوں بس وہ سنو۔ حدیث کی تشریحات کب کریں، قرآن پاک کی آیت کا حق ادا کب کریں، وقت تو بہت کم ہے۔ یا مشتاق صاحب تو کچھ اس کا لکھنے والے ہیں میرے لیے، تو چلو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ معلم نے کہا جہاں سب بچے بیٹھے ہیں وہاں پڑھے گا۔ ہارون رشید جان جاتا استاد کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پڑھ دے تو پڑھے، جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں پڑھا دے۔ بادشاہ کا ایک مرتبہ وزٹ ہوا، چکر لگانا ہوا۔ جب کہتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں کہاں، مدرسہ دیکھنے کے لیے۔ کہاں جا رہا ہوں؟ وہ بادشاہ تھے جو مدرسے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج تو ہمارے گاؤں والے بھی نہیں جاتے ہیں، جنہوں نے مدرسہ ٹائم کیا ہوتا ہے ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے، کیونکہ دنیا ہمارے سر سے اوپر چڑھ چکی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو بادشاہ آ گیا، ہارون رشید آ گیا۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ان کے دو استاد وضو بنا رہے ہیں، علماء کی توجہ چاہتا، ان کے دو استاد کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں، اور بادشاہ کا بیٹا لوٹے میں پانی لیا ہوا ہے اور ان کو وضو کے لیے پانی ڈالتا ہے، وہ وضو بنا رہے ہیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، جب قریب آ گیا دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا پکڑا اور اپنے بیٹے کو مارا۔ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے لوٹا پکڑے ہوئے ہو، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑو اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد صاحب کے پاؤں کو دھو لو۔ تمہیں مقام پتہ نہیں ہے استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ مقام ہے استاد کا۔ یہ استاد کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں کسی عالم کی چھوٹی سی خامی اگر نظر آ جائے تو اس کو فیس بک میں دہرایا جاتا ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں سمجھ لو یہ مرتبہ بڑا اونچا ہے، اور یہ فیض کن کا ہے؟ یہ فیض اولیاء کاملین کا ہے، یہ صوفیاء کا ہے۔ لیکن بڑی بدنصیبی ہے آج کل کے دور میں، تعلیمات صوفیاء اور شریعت کو الگ کرنے کی سوچی پوری پالیسی کی جا رہی ہے۔ تعلیمات صوفیاء اور علماء حق کے طور طریقوں کو، یہ تعلیم جو شریعت کی ہے اس کو اور تعلیمات صوفیاء کو الگ کرنے کی ایک انٹرنیشنل پالیسی کی جا رہی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں کہہ دیتا الحمدللہ میں نے اپنے مقالات رضویہ میں لکھا بھی ہے، اور انشاءاللہ جب کہ آنے والی ہے آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ یہ کہ تعلیمات صوفیاء جو ہے حقیقت میں شریعت ہے۔ تعلیمات صوفیاء کیا ہے؟ حقیقت میں شریعت ہے۔ جو صوفی نماز چھوڑے وہ صوفی ہوتا ہی نہیں ہے، جو صوفی غالہ سنے وہ صوفی ہوتا ہی کہاں ہے، جو صوفی ڈانس کرے وہ صوفی ہوتا ہی کہاں ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بس یہ آخری زبان میں مجھے یہاں بیل بج رہی ہے، تو صوفی وہ ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث کا خلاصہ آخر میں عرض کرتا ہوں، جس صوفی کے لیے
کا نبی فرمائے صحابی سے اسے کہنا امت کے لیے دعا کرے. صوفی وہ ہوتا ہے اے عمر حج کے موقع پر جب جاؤ گے نا اور ویسے کرلی سے ملاقات ہو جائے میرا کرتا بھی دے دینا. لوگ یہ کرتے ہیں مولا کائنات کی آڑ میں اور ان کے پردے میں اور ان کے پیچھے کھڑا ہو کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غن مانتے ہوئے صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تو آخر میں عرض کروں وہ یہ جو یہ دینی اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہے. آپ آ جائیں اس میں. ہم نے سوشل میڈیا کی وساطت سے میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں بس ایک لمحہ کے لیے اس لیے گزارش کرتا ہوں اور بڑی بدنصیبی بھی ہے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن میں چند ایک گزارش کرتا ہوں صرف وہ یہ کہ معاشرے کو بچانا ہے تو کیسے بچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پیج کوئی کھولتا ہے اگر اس پہ نہ کسی دنگل کی ویڈیو ہو کسی ناچ گانے کی ویڈیو ہو کسی سیر و تفریح کی ویڈیو ہو جہاں ننگا ناچ ہو جہاں سب کچھ دکھائی دیتا ہو تو اس کے فالوورز فوراً 1,00,000 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں. فیس بک کی کہانی نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی پتہ کی بات کہنے جا رہا ہے. اور جب کوئی عالم بائبل تحریر کرتا ہے قرآن سناتا ہے حدیث سناتا ہے تو اس پہ لوگ اتنا اس پہ توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں. کیا وہ حرام کام نہیں سمجھا جاتا ہے؟ لہذا ان تمام انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. لیکن میری گزارش ہے تمام نوجوانوں سے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم قرآن سے وفاداری کریں گے انشاءاللہ. ہم صوفیاء کرام کے وفا تب ہے وفادار تب ہے جب ہم قرآن کی وفاداری کریں گے. اگر ہم قرآن کی وفاداری نہ کریں گے تو صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. یہ تھے محترم غلام محمد رضوی صاحب. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے جو بھی خطیب یا جو بھی شورا یہاں پر آئے گا کیونکہ ادارے سے جو بھی فارغ ہوتا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اگر دن اور رات اس کو دیے جائیں وہ اپنا موضوع جب پکڑے گا تو آپ تمام حضرات تھک جائیں گے لیکن وہ بولنے سے تھکتا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے. لہذا جو بھی خطیب یا شورا یہاں پر آئیں گے تو جو ٹائم کا ہم نے یہاں پر انتظامی کمیٹی نے ٹائم کی قید رکھی ہے اس کا خاص خیال رکھے. اب میں خطابت کی دنیا سے تھوڑی ہٹ کر آپ کو مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں اور شہنشاہ ترنم محترم مولانا اعجاز احمد صاحب کشمیری جو کشمیر سے تشریف لا چکے ہیں کشمیری زبان میں وہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اس شعر سے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نعرہ تکبیر نعرہ